والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله. برادر جی وقار بزم نقش بندی بہار عاشق رسول محترم مکرم بانی محفل جناب خلیفہ محمد مخصوص صاحب دامت بقاتہم القدسیہ، خطیب اہل سنت لائق صدر احترام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نقیب صاحب بلبل باغ رسالت، عاشق رسول محترم جناب صوفی خادم حسین صاحب، اور میرے رفیق سفر محترم جناب حاجی قربان حسین صاحب، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز وقار ساتھیوں، لائق عزت شفقت عزیز نوجوانوں، قابل عزت و احترام محترمہ مکرمہ مائی اور بہنوں، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، السلام علیکم۔ یہ حقیقت ہے تو سنو بناوٹ دی بات نہیں، برطانیہ پاکستان بہت زیادہ بسلسلہ واز میں سفر کیتا ہے،
لیکن صوفی صاحب دے اندر جو سادگی، جو عاجزی، جو محبت، اور صرف انہاں چ نہیں، پھر انہاں دے سارے گھر دے افراد، بچیاں بچے سب میرے نال پیار کردے نے، اور اتنا پیار کردے نے کہ میں اتنے جدوں ہونا میرا دل نہیں جان نو کھلتا ہے۔ اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے۔ مہانہ یہ محفل پاک جو سجاندے نے، تا قیامت اس گھر دے اندر اس سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میں ایک لفظ محبت بولے ہے، اور اے لفظ محبت تے اگر ساری زندگی واز کرتا رہوں یہ ختم نہیں ہوتا۔ سچ پوچھو، جو کچھ اس کائنات دی روح ہے، ضرورت ہے، جان ہے، وہ محبت ہے۔ لیکن انسان ہے کہ غور ہی نہیں کرتا کہ میں انسان اپنے آپ نو بھی کہنا، دوسرے نو بھی انسان کہنا، انسان ہے کہ انسان انس تو، اور انس دے معنی نے محبت۔ اور محبت کیا ہے؟ اگر اس نو دو حرفاں دے اندر بند کر لو، محبت ایمان ہے، بغض کفر ہے۔ قاری صاحب، محبت ایمان ہے، بغض کفر ہے۔ میں ایک حدیث دا مفہوم دو حرفاں دے اندر تواڈی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ تو اس سلسلہ محبت، اس سلسلہ عشق کی اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپیا ہے خزانہ سے، تیرے پیار نے اس خزانے نو ظاہر کر دیتا ہے۔ انت عشقی و انا عشقک، تم میرا عشق ہے، میں تیرا عشق ہے۔ سبحان اللہ، ذرا کہہ اللہ اکبر۔ چونکہ تسی اس بظاہر خلیفہ صاحب دے گھر بیٹھے ہو، لیکن یہ یقین کرو کہ اس کریم دے دروازے تے بیٹھے ہو، جب تک بیٹھے رہو گے آواز دے دے رہو گے، خیر پاندہ رہے۔ تو حضرات گرامی، میں سوچنا کہ میں کی چھیڑا اور کی چھوڑا، چونکہ اس مہینے نو نسبت ہے اس ہستی نال۔ ویسے تو سب دیو سالار ہیں، یار غان، لیکن نقش بندی حضرات اپنی نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر ماشاء اللہ صدیقی پر بیٹھے، صدیق دا ذکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ محبت کیا ہے؟ ہائے اسی آنکھوں میں یار ضیاء صاحب جنہوں ہوندے نے کو گل ہو کرن دی کر پھر اسی دنا گھٹنا کو دیوانگی رکھنے ہیں، پر ایسی بھی نہیں۔ دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد، چونکہ آپ نے، میں آپ دے کول بیٹھنا کدے فون تے بڑی بڑی ساڑی ادھا دا پونا گھنٹہ گفتگو ہوندی رہی، بزرگاں دے نال
بڑا انہوں نے سفر کیتا، بزرگوں نے قدمہ بیٹھتے رہے، اور تسی کی سمجھو کہ اے سلسلہ تصوف کی ہے؟ سلطان علاء الدین خلجی وقت دا بادشاہ ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا دور ہے۔ ہائے ہائے، امیر خسرو نو عشق ہے اپنے پیر نال، نوکری کردا ہے سلطان خلجی، بہت بڑا عہدہ ہے، اپنے وقت دا بہت بڑا رئیس، لیکن ایسا عاشق، میں کہنا پیری مریدی ہوئے تھے ایسی کہ حضرت محبوب الہی نے اپنی مایا ناز تصنیفات میں لکھا کہ جدوں دن قیامت دا ہوئے گا چونکہ یوم حساب ہے۔ ویسے اس گل دی بھی سمجھ نہیں ہوتی، تسی آکھو کہ یار کی گلاں کردا ہے افضل دے، یار کیسا یوم حساب ہے؟ اچھا جس نے حساب لینا ہے پہلے انہوں حساب کا پتہ کوئی نہیں؟ جڑی اعلیٰ حضرت فرماندے نا گل ہوئے اصل اتنا ہے فقط مقصد ہے انعقاد بزم میسر کہ شان محبوب دکھائی جانے والی محبوب دی شان ہوتے بھی محبوب دی شان اللہ فکر ہے، لوگ جیسے لوگ قیامت سمجھ بیٹھے آئے میں تیری شان وخان حالہ گال جڑی ہونی ہے نا وہ معراج والی رات ہو چکی ہے، راز و نیاز دیاں باتاں جنہاں اللہ نے فرمایا نا محبوب 3 قسم کا کلام ہے، فرمایا ایک مکے دے چوک وچ کھڑے ہوں کہ گل کر لی تے اے گل صدیق نال کری، سارے نال، عمر نال، عثمان نال، تے اے گل کسے نال بھی نہیں کرنی، او ہے گے یہ صوفیاء کہندے نے وہ اے گل ہے کہ گل تیری میری بخش دیں گے تیری امت کو، ہم جھوٹی قسم کھایا نہیں، قسم تیری قسم کھا کے تیرے نال وعدہ والا سوف یعطی کرو، لیکن ہائے ہائے حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی آپ بیٹھے ہیں، آواز آئی تو جڑا ڈانگر چایا ہے تے لباس پایا تے لبادہ اوڑیا تو فقیری دا یہ میں تیرا پیت کھول دیا تینوں لوکاں پتھر مار مار کے سمسار کھا دینا، بات تیری میری نہیں سی، بات خواجہ ابو الحسن خرقانی دی سی، نہ کہ تیری کلی نوئی آتے فغیبی تو آواز دے رہے رب یہ میں تیرا پیت کھول دیا تیری اس کلی نوئی لوگاں اگلا دیں تینوں پتھر مارن سمسار کرنا، ہائے ہائے کدے نیاز تے کدے پھر ناز بھی تے ہوندہ ہے، کدے ناز بھی ہوندہ ہے، کلی چو نکل آئے عرض کی تھی کیا کہ یہ گل ہے جی جو تو کہنا پیا تو میری بھی سن لے، جے میں دس دیا نا تیری رحمت تینوں سجدہ کسے نو کرنا، ہائے ہائے ایک انداز ہے میرا بات کرن دا، جے میں دس دیا تو کریم کتنا ہے تو رحیم کتنا ہے تینوں سجدہ کسے نو کرنا، آواز ہے اچھا رہن دے تم بھی چپ رہو اسی بھی چپ رہے، سبحان اللہ، اے محبت حضرت محبوب الہی دے خلیفہ
مرید نہیں بلکہ مراد. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لکھ دیں کہ دن قیامت دا ہوئے گا نا تو اللہ فرمائے گا آ نظام الدین ذرا حساب دے. تو فرمانے نا میں خسرو زبان پھڑ لاں فرمایا اللہ فرمائے گا حساب دے نظام الدین. لوگاں نے بلڈنگاں بنائیاں نے فیکٹریاں بنائیاں نے ملاں بنائیاں نے فرمانے نے میں بھاؤں پھڑ کے خسرو نو اگے کراں گا. لوگاں نے بلڈنگاں بنائیاں نے فیکٹریاں بنائیاں نے مکان بنائے نے نظام الدین دی نظر نے خسرو جیسے انسان. یہ کیسے لوگ نے مقام کی رکھ دینے. میں عرض کی تھی کدے ناز تے کدے نیاز بات چو بات چل رہی ساڑھے پلے کچھ نہیں روڑا کننا پڑھنے لیکن اتھے حال ہے حضرت خواجہ حسن بصری ذکر فرما رہے سو 14 سال دی عمر دے اندر جنہاں دے سر تے مولا علی نے پاک رکھی. ان دے آوازاں دے دے نا آتے ہیں پاک دے بچائے جو کوئی نہیں پکے خیال بھی پاک بھی. حضرت خواجہ حسن بصری حالتے ہوئے جنہاں دے پلے سودا گرمیاں دا موسم ہے. آپ جس کمرے تے عبادت کر رہے ہیں چھت اتنا روئے کہ پرنالے چوں آنسو گلیچ پہ ٹکا. ایک بندہ گزریا تو اڑے میرے ورگا میں کہے نا متمیز ہی کوئی نہیں پرنالا کے پاسے لائے میرے کپڑے خراب ہو میں نماز پڑھنی انہوں اس روڑج پہ پھردا میں نمازی ہاں میں چوڑا پہ جا رہا میں نماز پڑھنی سی میرے کپڑے پلیت ہو گئے خراب ہو گئے. یہ گندا پانی پر نالے سے آ رہا ہے پتہ نہیں کس طرح دا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری دی چیخ نکلی. فرمایا نمازی صاحب حاجی صاحب واپس پرت کے جاؤ کپڑے بدل لو. واقعی توڑے کپڑے خراب ہو گئے نے اور یہ نماز دے قابل نہیں رہے اس واسطے کہ ایک پرنالے دے اندر ایک گناہگار دے آنسو نے. اتنا روئے. ایک عاشق کہنگا کہ یا رب نہ لوکاں تائیں جے میں دس دے آیا حدت تیری یا رب نہ لوکاں تائیں جے میں دس دے آیا حدت تیری فضل تیرے دی حد وخا کرم تیرے دی میں حد وخا تے نالے دسایا نہایت تیری ویکھ کے وسعت فضل تیرے دی کرے کہونی عبادت تیری آج میں ڈردہ گل نہیں کردہ مترس جے رحمت تیری مترس جے رحمت تیری مترس جے. خدا تعالیٰ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس سلسلہ سارا محبت ہے. خدا تعالیٰ نے قادر مطلق خالق کلوں کے نہ خدا مجبور ہے نہ معذور ہے. تو دی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو بے پرواہ تو پروردگار
اے غار دی گل چھیڑ گئی. ہاں میرا اللہ فرماتا ثانی یسنین ذہما فی الغار. یا اللہ غار دا ذکر فرمایا تینوں غار نظر آئیے سن جھولی یار دی جھولی وچ یار نظر آئے. ایک ہی اللہ تعالیٰ اس غار نال بھی پیار کر بیٹھا پروردگار ہو کے جس غار وچ یار نو لے کے یار بیٹھا. کہہ دیو نا سبحان اللہ. للکار کے درا ہاں ذرا اس پسے منظر اور پیشے منظر دیکھو. وہ بے پرواہ ہے نا. کدے تے محبوب انگلی اٹھاوے تے چاند توڑ دے وے, سورج نو پچھاں موڑ دے وے, تے کدے ابابیلاں کولو ہاتھی مروا لیندا ہے, کدے ابابیلاں کولو ایسا ہاتھی مروا لیندا ہے, تے کدے محبوب نو کہندا بھی ڈانگا چھوٹے لے کے بدر چاؤ. 80 میل پینڈا کرایا تے محبوب نو بدر دی زمین تے لے کے آیا. صدیق اکبر بھی نالے, عمر بھی نالے, علی بھی نالے, بلال بھی نالے. سر تے ٹوپی نہیں, پیری کیے دے جتی نہیں, ہاتھوئی تلوار نہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. یا اللہ کیا آج تیری طاقت کمزور ہو گئی, آج پاور کتھے گئی, ادھوں تو ابابیلاں کو ہاتھی مروا لے. فرمایا نہیں ادھوں کوئی نہیں سی. آج میں دسنا چاہنا نال کیڑا ٹردہ ہے پچھا کون ویکھدا ہے. میں صدقے جاواں نبی دیاں یاراں. ایتھوں دے ماحول تے اس طرح دا نہیں. پنڈاں وچ پھر برادریاں ہوندیاں نے, پھر دوجے بھی ہوندے نے. وہ کہندے نے ذرا زیادہ صاحب ہاتھ تھوڑا رکھے اسی چاچے بابے نے. لیکن خدا دی قسم نبی دیاں یاراں نے چاچے بابے نہیں ویکھے. ہاں رشتہ داریاں نے ویکھیاں, انہوں نے حضور دا پیار ویکھیا. کہہ دیو نا سبحان اللہ. سانو پتہ کی ساڈا اسلام تے خرچ کچھ نہیں نا. ہاں کربلا دی زمین کولوں پوچھ, ہاں کربلا دی زمین کولوں پوچھ, اے بلال دی روح کولوں پوچھ, یا مکے دیاں گلیاں کولوں پوچھ, یا تختہ دار کولوں پوچھ, تے خبیب کولوں پوچھ کہ اے دین ساڑھے تک کس طرح آئے. ایک وقت کفار نے اس دا پس منظر میں توڑی خدمت درد کرنا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام 29 جنگاں کیوں لڑنی ہیں پہنی. کفار کٹھے ہو کے آئے. حضرت ابو طالب دیکھو اپنے بتیجے نو سمجھا لے ورنہ سی خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے. حضور اس وقت کارنے سرکار آئے تو فرمایا بیٹا کی لوڑ ہے کسے دے دین وچ دخل جی نہیں ہے. آج بھی لوگ سانو سمجھا دے نے بھئی تو سیدھی تقریر کرو. اچھا سیدھی کی ہوتی ہے سچ نہ کہو, یہ سیدھی اتنی پنٹھی ہے. چاچا پہ سمجھائے بیٹا میں کلا پورے عرب نہ نہیں لڑ سکتا. کی لوڑ ہے کسی دین دخل, تسی اپنا دین نمازاں پڑھو, مانگاں دیو, جو ہوندہ کرو, لیکن اے نا بتا چاہتا نہیں کوئی. سرکار نے فرمایا چاچا تیرا آخری فیصلہ. ہاں میرا آخری فیصلہ. حضور دی آنکھاں چانسو آئے. نبی جتنی شجاعت دلیری کوئی نہیں رکھنا, پر خیال آ گیا. چاچا لکھیا حضرت ابو طالب نے شفیق چاچا. میں بیٹا اے میں کی دیکھ رہے, میں تیری آنکھیں چانسو نہیں دیکھ سکتا. چاچا جی خیال ہے اج میاں آمنہ بھی کوئی نہیں, اج دادا عبدالمطلب بھی سرتے نہیں, کاش میرا باپ عبداللہ میرے سرتے ہوں گا. وہ بھی نہیں تسی بھی چھڑ رہے, لیکن تو اڈا آخری فیصلہ ہے. میرا بھی آخری فیصلہ سن. حضور نے کی فرمایا میرا بھی.
توڑا کی آخری فیصلہ ہے؟ فرمایا جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، لیکن اے چاچا سن لے، مگر میں حق بات کہنے سے ہرگز رہ نہیں سکتا، مگر میں حق بات کہنے سے ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیا تسی نعرے کا جواب نہیں دے رہے؟ ماشاءاللہ خطیب آئی خطیبان دے نعرے پہ مات نہیں۔ ہاں فرمایا مگر میں حق بات کہنے سے ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں۔ للکار کے کہو سبحان اللہ، محبت نہ ذرا، پیار نہ ذرا جھوم کے۔ تے ابو طالب نے کیا؟ پتر میں اپنا فیصلہ بدل لے آئی۔ چاچا کی فیصلہ ہے توڑا؟ فرمایا بیٹا جی تیرے عزم و استقلال دا اے حال ہے تے پھر سن لے، جتھے تیرا پسینے دا قطرہ گرے گا اتھے ابو طالب دا خون دا قطرہ۔ آج لوگ آپ تے ایمان تے بحث کر دینے، میں کیا تو اپنے ایمان بھی خیر منا، میں اس وقت نہیں جانتا کلمہ پڑھیا یا نہیں، میں کیا میں تو دس تو کلمہ پڑھ کے کڑا چاند چاڑے ہے، کڑا قلعہ فتح کیتا ہی انہیں کروڑا قربانیاں دیتیاں۔ توجہ ہے؟ اسی سبب ہجرت دا تیری میت پڑھی اللہ ثانی اسنین اذ ہما فی الغار، کافرہ نے ارادہ کر لیا، اللہ فرماندہ ہے محبوب کافرہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے، تیرے رب نے بھی ایک ارادہ کر لیا ہے۔ آپ کو نظر ہے سبحان اللہ، اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اللہ دی قسم میں شاید لکھاں دے مجمع اس طرح تقریر نہیں کردہ، میں نے اس گھر نال اس گھر دے بچیاں نال بھی پیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم علیہ السلام، اللہ پاک پہ وہی نازل فرماندہ ہے محبوب سلطہ ہے پر رب جاگ دے، چونکہ سون تو پاک ہے نا، لا تاخذہو سنۃ، پر محبوب دا سونا بھی بے مثال مت اپنے ورگن سمجھیں بھی سون رہا، حضور سون رہندے سن، ایک واری اٹھے نا سرکار رات نو بستر تو تے آپ مسلح تے کھلو کے نماز شروع کرو، جی نماز شروع کر دیتی تے حضرت ام المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ ستے اٹھے ہوتے مسلح تے کھڑے ہو گئے، وضو نہیں فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ایسا وضو تے میں امت دی تعلیم واسطے کر، وضو نو سمجھو اس واسطے کیتا ہے منہ تو لئیے، وضو ساڑھے منہ چمک دے دیکھنا چاہتا۔ اچھا تو ساں کہتے خیال کیتا ہے ویسے یہ ہے ہی سارا پیار ہی پیار، اس محبت دے لفظ دے میں واز کرنا چاہنا تھوڑا ہے، محبت کی
اچھا تسی جدوں نماز کلے پڑھ دے ہو ادوں رکعتاں گھٹ پڑھ دے ہو؟ نے شام دے کنے فرض پڑھے جی کلے پڑھو دے ترے تے یہ پھر 27 کیوں ہو گئی؟ یا اللہ یہ کیویں معاملہ ہے؟ یہ 27 کیویں ہو گئی ہیں؟ فرمایا جنہیں 27 کیتیاں نے انہوں پوچھ محبوب نال سودا یہ وے محبوب مجبور نہیں ہوندے پاگلا وہ تو سمجھ پہلے کہ محبوب ہوندا کیے ہاں محبوب ہوندا کیے محبوب نال تے سودا ہے وے کہ جو آخد میں آسان موڑنا نہیں آسان دل محبوب دا توڑنا میں کر رہا سا محبت کیے محبت کہ نماز تو سمجھ پڑھی کلیاں پڑھی تے ترائے جی ایک نماز دا ثواب ملے نا تے کٹھے ہو کے پڑھ لئی دے یا اللہ کی معاملہ ہے درجہ کیوں بد گیا؟ فرمایا میرے یار دے غلام جدوں کٹھے ہو کے کھلون دے نا میں نہ کٹھے ہونا پسند ہے اور اللہ دی قسم کوئی گل نہیں تے نماز ہے کہ تو کہندا رب دی نماز کو گل کر لئیے مجھے واضح اس قسم دا ہونا چاہیے بے مقصود ہو گئے تے میں ہوں تے پھر مقصود حل ہو جائے جی اللہ اکبر بات کڑی ہو رہی رب دی نماز رب نے نماز کو پڑھی ہے جی آواز نہیں دے رہے رب نماز پڑھی جی تے پھر رب دی نماز کو کہہ دے یا اللہ تیری نماز کیسی؟ فرمایا محبوب تے میری کو بڑھ لے محبوب دی ادا میری نماز یا اللہ کیسی نماز تھلے ہو گیا نماز کھڑے ہو گیا نماز چوک گیا نماز فرمایا تو گل نہیں سمجھا میرے محبوب دیاں اداواں دا نام نماز میرے محبوب دیاں اداواں دا نام عبادت نماز میں قربان جاواں اللہ نے فرمایا محبوب اج کافراں نے ارادہ کر لیا ہے کافرہ نے ارادہ کر لیا کہ آج محمد نو معاذ اللہ مٹا دیو مقا دیو تے اساں ارادہ کیتا ہے یا اللہ تو کی ارادہ کیتا ہے فرمایا پائیاں نے ارادہ کیتا سی یوسف نو کھو دے اندر گرا دیو تے میں ارادہ کیتا سی تخت تے بٹھا دیو پر پہلے دن زلیخا ملا دیو پہلے جیل دے اندر بھی پہنچا دیو یہ بودی اپنی حکمت آنا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا محبوب میں ارادہ کیتا ہے آج 100 کافر چون میں لے اندر چون کے بڑے بڑے حرامی ابو جیل ہونا عتبہ ولید شیبہ ابو لہب یہ سارے چون کے بڑے بڑے جڑے حرام زادے سن وہ آئے نے ہر قبیلے جو ایک نوجوان لے آئے پالیسی دیکھو پلیتاں دیاں پرانیاں پالیساں ہیں ان میں چل رہے پلیتاں دیاں پالیسیاں پالیسی یہ سی کہ ایک بندہ اگر کو قتل کرے ایک بندے نو ایک بندہ کافی ہے نا جی لیکن انہاں کیا بھی 100 بندہ ہر قبیلے جو پھر ایک بندہ لگو تاکہ قتل پہ جائے گا 100 قبیلے تھے کدے نہ لڑن گے آخر اسی بیٹھاں گے پھر چودھری جی نے فیصلہ کر دے جو لینا جے لے لو قتل دا جو بندا ہے قصاص اللہ فرماتا ہے محبوب نہ ارادہ کر لیا تیرے رب نے بھی ایک ارادہ کیتا ہے سونیا اے پہ تیرے رستے دے اندر کنڈے بچھان دینے تیرے مدینے والے ہر روز رستے سجا کے تیری راہ پہ دینے ہر روز مدینے والے خدا بھی قسم جدو حضور کہے نا بچیاں کوٹھے دے چڑی بچیاں تسی کی خیال کر دیو بھی تسی مرد جڑے تسی مسلمان ہو تسی نبی دے غلام ہو خدا دی قسم حضور علیہ السلام نے آشکار ایسی گزریاں میں واقعات بیان کرا توڑی چیخاں نکل جاؤ ہاں کوٹیاں تے چڑیاں ہیں تے گلیاں میں چڑیاں لے کے پیاں پھر دیاں نے پوچھا اے بچیوں کیا دی خوشی دی اندر انہاں کیا ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی اے لفظ میں سنا آلی گھرانا پتہ لگا کمینیاں دا کام نہیں نبی دا ملاد کرنا انہاں کیا ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے
اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے ہاں اللہ نے فرمایا محبوب میں ارادہ کر لے تیرے رب نے بھی ارادہ کیتا ہے یا اللہ تو کی ارادہ کیتا ہے فرمایا سونیا نکل تے للکار کے نکل میرا انداز اپنا بات کرنا قاری صاحب اور میں نے کئی دوست کہتے ہیں کہ تسی بات کر دیو میں کہا بات ہے میں قرآن انہاں کہ گل تے قرآن جو کر دیو پر اسی پھول دے رہ گیا سانوں لبھی نہیں میں کہا تساں کدے تلاش نہیں کیتی میاں صاحب فرما دینے کہ ڈھونڈن والا پکے تے ڈھونڈ کرندا جو مڑ آیا ڈھونڈیو دے گن کچھ سرکار لیٹے نے تے اللہ نے فرمایا محبوب نکلو نا اے ویکھو نا سارے نوں زیادہ مال خلیفہ مقصود کو لے یا صوفی خادم حسین کو لے اے بھی بغیر محبت دے قربان نہیں ہوتا اچھا یہ صدیقی نے نا صدیق ہمیشہ نمبر لیندہ رہا خدا دی قسم عمر کرنے نے ایک موقع ایسا بھی آیا میں سوچے آج میں آگے نہیں نکلن دینا لیکن ویکھیا تے صدیق کپڑے بھی لا لے اندے تے پوری دا لباس پا کے لگا ہوئے تو حضور ویکھے میں پہ تے ادھر اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا ذرا جنتی پوشاک لائیں نا بوری پائیں نا بوری فرمایا جس لباس صدیق ہے میں نے اچھا لگتا ہے کوئی جدے لباس نالی پیار کرتا ہے پھر گلوئی محبت دیا گئی محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازکہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے محبت ہاں سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ فرماندہ ہے محبوب نکل پر میرا نبی کون ہے خدا دی قسم ہے کسے نو ویکھ کے محبت ہوئی ہمیشہ اصول کی ہے کسے نو ویکھ کے محبت کسے دی آواز نال کسے نو پیار کسے دی صورت نال کسے نو پیار کسے دی چال نال کسے نو پیار کسے دی ٹور نال کسے نو پیار کسے دی چہرے نال کسے نو پیار کسے دی آنکھ نال کسے نو پیار لیکن ساڈا نبی کون ہے آن ڈٹھنا جدی تانگ دلا وچے تے بین ملیو یاری اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے محبوب نکلو دل للکار کے نکلنا للکار کے نکلنا ہے اور انہاں دے منہ تے مار کے نکلنا ہے میں کی جگہ تے واز کیتا ہے تو میں نے ایک بندہ کہنے لگا بھی یہ دوویں چیزاں کیا قرآن چوئے بھی کٹ کے بخا لیں کہ للکار اور مار میں کہ دوویں کٹا آگے کہتے میں کہ اللہ نے فرمایا سونے للکار کے نکلی پر للکار تیری انج نہ ہوئے جویں ٹانگے دے کوچ باندھی جویں تیری شان للکار بھی تیرے وقار دے مطابق ہوئے للکار کے نکلی کہ منہ تے مار کے نکلی یا اللہ میں کیوں نکلا فرمایا سونے آج اپنی تلاوت آپ کردہ نکلی اپنی تلاوت میں کہ محبوب علیہ السلام دے لباتے کی سیاسین والقرآن الحکیم اے میرے محبوب دی للکار ہے میں کہ اے للکار قرآن جو نکل آئی التمار میں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى سونے اٹھنا درہ للکار کے اس واسطے نکلنا ہے کہ اے نہ آکھنا کہ چپ چپاتا نکل گیا یہ ہندہ سچا نبی للکار کے نکل تے منہ تے
مار کے میں نکل منہ تے اللہ اکبر سرکار دو عالم علیہ السلام او دروازے جڑے پاکستان غربت دے دورے چھڑ کے آئے سب ویسے وہ تو نہیں سوچیں گے بلے شاہ دے رکھی سے ایک مرغی ایک گلنا مقبائی مقصود صاحب دے سکتے ایک مرغی رکھی مرغی تے او ایک وگے ملنگ بھی سکیا آپ کا تو او پوچھا او بیلیا مرغی ہے جے نہیں آئی پتہ نہیں بابا جی بابے افراف نکل میں مرغی نو لبن اوتری پتہ نہیں آنڈا کدے کدرے دین دی کدے کدے بزرگان کی سوچاں تو قربان انہاں کہا پھاڑے نو ملنگا پارلیمنٹ انہیں کہا بابا جی انڈے کھانے انہیں کہا چھاڑا انڈے نو ہر روز مرغی دی یاد اچھ بہنے رب دی یاد کرا مکاہ بھی ٹیڑا بھی چھوڑا انہوں بھی مکاہ کنی میں بات کی تھی کہ وہی ویلا نہیں سے چندہ اللہ دی قسم جتھے غریبی ہے آج بھی اتھے غیرت ہے جتھے غریبی ہے آج بھی اتھے ممتاز حسین پیاں ماما جمدیاں نے جتھے غریبی اتھے غیرت ہے آج بھی علم و دین غادی پہ جمدیاں نے ماما بہت دور نکل جائے گی سرکار دو عالم علیہ السلام نکلے سبحان اللہ تو حضور علیہ السلام وہ دروازے میں عرض کر رہے تھے جنہیں پاکستان تو چھوڑ گیا ٹوٹے پھٹے بچو چیتراں سن ویت ہوندی نا تختیاں حضور نے وہ نظر ماری عرض کیتی یا اللہ دشمن چارے پاسے کھڑے نے میں کڑے پاسوں نکلا فرمایا میرے حبیب فکر نہ کر یہ دشمن چارے پاسے نے تیرا رب سارے پاسے نے سبحان اللہ اے گل کوئی نہیں جے ہے جدر سے منہ کہتا ہے اسی اگے رب ہے تو پچھے تیرے کون ہے جی پچھے نہ ہوندہ تے پھر بھی برباد ہو جاندو گل ہو رہے وچوں یار نے در منہ کیتا ہے تو بھی کر لے اللہ یہ گل کوئی نہیں ہو کعبے دے اندر نہیں رہندا بولو بولو کعبے دے اندر کوئی نہیں رہندا کعبے دے اندر نہیں رہندا یہ کعبے دے اندر ہوئے تے پھر کعبہ کا کوٹھا ہے تے کوٹھا اپنا بڑا ہوں گے تے پھر جڑا تسی یہ کہندے ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا جڑا کوٹھے جا جائے گالو ہو رہے فرمایا میں طواف کرانا ہے یا اللہ کیوں فرمایا تھے نبی دا ویر جمع یہ تھے نبی دا ویر جمع ہے تے صدیق اکبر دا مقتدی جمع ہے تے جتے غلام جب میں اتھے طواف کراندہ ہے تے حج بڑھندہ ہی بولو بولو کی ہے شاہ نصیر الدین نے بعض اوقات بڑیاں پیاریاں گلہ لیں وہ لکھ دینا کہ بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی تو نہ سنے یا رسول اللہ فرماندے نے تو پٹھا ہو جانا پیڑ پہن دیا تو تینوں پتا ہے کہ ایک رب تے جمن تو پا کے رب جمع میں سے رب دی کو ماں کو پھوپھی ماضی نہیں کلو اللہ وعد اللہ سمال لم جلد ولم جلد اچھا تے اے تو اس کوٹھے دا طواف پہ کرنا پاگلا جتے علی جمع جتے علی اللہ فرماندہ ہے گل ہو رہے میں تاں پہ طواف کرنا بدن پہ حج کا احرام واہ 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 بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں اللہ نے فرمایا محبوب للکار کے نکل تے انہ دے منہ تے اے تو کمرے چوئی نا اس وقت ہے ٹہلنا فرش نہیں سن کچا سی فرش حجرہ پاک اللہ دے رسول حضور رو پہ فرمایا کہ دورا گا مسینہ پکیاں ہونگیاں پر ایمان کچے ہو جانے کمرے دا فرش کچا حضور نے اس طرح مٹھی پری نا سبحان اللہ کہہ دو صبح مٹھی ہیں پری نا تے او مکہ دی پتریلی زمین مٹی بھی وچ کنکر بھی تو حضور علیہ السلام یا اللہ تو فرمایا مار فرمایا ہاں مار یا اللہ ایک
سارے سمتائیں نہ ملیاں ہوئیاں نے تے میں ایک مٹی دی مٹھے یہ اگے ماراں گا تے پچھلے بچ جان گے پیچھے ماراں گا اگلے بچ جان گے سجے ماراں کھبے والے بچ جان گے تے یہ کھبے ماراں سجے والے بچ جان گے فرمایا سونیاں بگانی تو ہے پہنچانی میں اب تیرا تے نام ہے میں چاہنا کہ نام تیرا روے کام تے اصل وچ میں کرنا اچھا عجیب انداز ہے حضور صاحب نے مٹھی پڑی سی نا مٹی دی بولو بولو مٹی دی مٹھی نے پڑی رام نے پڑی کہنے ماری کہنے ماری سی ہم بیٹھے نے عالم دین پوچھو تجھے کہیں تو حضور نے واقعی حضور نے اس طرح پڑھی بھی حضور نے تے اس طرح پھینکی بھی حضور نے لیکن اللہ فرماندہ ہے میں ہماری وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ فرماندہ اے جڑے روڑے تو مارن ہائے ہائے نالے فرما بھی رہے اے جڑے روڑے تو مارن اے تو نہیں مارے اے جڑے روڑے تم مارے نے اے تم نہیں مارے اے میں مارے نے عرض کیتی یا اللہ چکے میں مٹھی مٹی دی میں پڑھئے جبریل بھی پہ بہنا ہے تے تم بھی پہ بہنا ہے یا اللہ کرام الکاتبین بھی پہ بہنے نے تے میں مٹھی دی مٹھی پڑھئے تے میں ہی پھینکی فرمایا سونے کی ہو گیا یہ تم ماری تے میں ماری یہ میں ماری تے تم ماری تم مارے میں ماری یہ میں ماریا تے تم ماریا سونیا تیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے او دے ہاتھ رب ایسے ایدہ ترجمہ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے او بے کافر جیڑا ہاتھ آکھے بولو نہ درہ او دے ہاتھ رب اپنے مل کے پڑھ لو نہ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت رب اپنے ہاتھ آکھے سبحان اللہ میں قربان جاواں او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا بولو نہ ذرا ہووے آخر کیوں پہ کفر دا فتوہ لانا ہے میں آخر قرآن دا منکر ہے کیونکہ اللہ فرمان ہے میں مارے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم کہ کر دے تھلے بیٹھ کے تیرے ہاتھوں میں جنہ ہاتھ دیتے سن جنہ بیٹھ کیتی سی وہ تیرے ہاتھ نہیں سن میرے ہاتھ وہ تیرے ہاتھوں میں جنہ ہاتھ دیتے اے ہاتھوں میں چھات دے اندہ سلسلہ بھی محبوب دے ہاتھوں میں جے غلام نہ دے دیتے آج کوئی نہ پیر بندہ آکھو سبحان اللہ للکار کے درہ جب محبوب نکلے اس طرح مٹی دی مٹھ پڑی 100 کافر کھڑا کتنا للکار کے بولو کتنا 100 کافر تے چون کے امزادے لے آندے نے تو حضور السلام نے مارے نا اس طرح اچھا محض کی تھی یا اللہ جنہوں تیرے محبوب نے مٹھی پڑی سی میں ہاں پڑی سی تو پھینک دیتے وہ پیسے تو کیوں آنے میں مارے نے فرمایا سونے مارے تے تو یوں نے بولو مارے تے تو ہی نے پر میں گلا کھن کسے نو نہیں دینی یا اللہ کیوں فرمایا کوئی کمی نہ آتا نہ مارے دعوے رحمت للعالمین دے کر دیتے مہر دا پتھر میں تیرا الزام اپنے ذمہ لے لواں گا پر تیری رحمت دی چادر تے میں داغ نہیں لگن دینا بولو میں تیری
رحمت دی چادر تے حضور علیہ السلام نے مٹی دی مٹھ مار کے ماری یہ چراز کی حاضر ناظر نہ مسئلہ حل ہونے لگا اللہ حاضر ناظر نے مسئلے بیان کراؤندا ہے سنیو اللہ دی قسمیں تسی نبی دے نال ہو اس واسطے اللہ فرماندا ہے جڑا میرے یار دے نال ہے میں رب دے نال ہاں اے مسئلہ کتوں کڈیا میں کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا 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 حضور نے نہیں فرمایا اللہ میرے نال ہے فرمایا اللہ ساڑھے نال بولو یار کی فرمایا ان اللہ قرآن ہے نا معنا اللہ ساڑھے نال ہے اللہ اچھا حضور نے ماریا تے او ہن 100 کھڑے نے تے تلواراں شام تیار کھڑے نے تیار ہو کے کھڑے نے تو حضور نے جو مٹی دے مٹھ ماری ہے نا ان چاہی دیتے سی کہ ستے بھی ہوندے تھے جاگ پہی دے پر کسی تو مارو نہ تسی تو ستا بھی ہوتا جاگ جائے گا لیکن ایسا ہوں گئے حضور گزر گئے تھے نظر ہی نہ آئے حضور لنگ ہے بولو حضور لنگ کے کہنے کے نہیں حضور لنگ کے کہنے نظر نہیں آئے آج پہ کہتے نے نبی آدر نادر تے وخاؤ خلیفہ صاحب آج سوال کر دینے سنیوں تسی کہندے ہو نبی حاضر نادر ہے یہ حاضر تے وخاؤ میں کیا تیرے وڈیاں نو نظر نہ آئے ہن تینوں کتے نظر آندے نے ڈیڈے بڑے بڑے چوٹی دے لب کے لیاندے انہاں نو نظر نہ آئے پتہ لگا نبی بے ایماناں نو نظر نہیں آوندا لیکن ویکھن والیاں دا حال ویکھے ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر نور ہے ہر آنکھ کا نور ہے نظر نظر میں بولو نا ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر نور ہے ہر آنکھ کا نور ہے اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا یہ تو تیری نظر کا قصور ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نکلے حفیظ جلندری دی روح نے کدے مندر بیکھا حفیظ جلندری کی لکھتا ہے کہ وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا تے اگے بتانوں پوجن والے کھڑے نے اچھا حاضر ناظر نبی تے وخاؤ نبی دروازے اسے چو نکل کے گیا ہے علی اسے دروازے چو لنگ کے آیا ہے آخو سبحان اللہ حفیظ کہنا ہے ہویا کی کھچی ہی رہ گئی کھچی ہی رہ گئی خون ریز خون آشام شمشیریں کھچی ہی رہ گئی خون ریز خون آشام شمشیریں جیسے کسی نے کھینچ دی ہوں کاغذ پہ تصویریں وہ بتانوں پوجن والے بوتی بن کے رہ گئے تو سرکار لنگ گئے بولو بولو حضور دروازے نکل کے گئے تے ایسے دروازے دے اگے بھی کھڑے نے سجے بھی کھڑے نے پیچھے کھبے بھی کھڑے نے پیچھے بھی کھڑے نے ہاتھ بند کے کھڑے جوڑ کے کہ دے نبی بھی چونہ لنگ جائے تے لنگ گیا کہ نہیں بولو اجے میں تو ہم نہیں یقین آیا حضور مدینے ڈیرہ لائی بیٹھے اچھا علی آ گئے نبی ٹر گئے ساری رات چخ مار دے رہے نمو مار دے رہے کہنے لگے بھی سویرے اٹھتے سن نماز تے آج نماز واسطے اٹھ کے نکلے نہیں تے ابو جہل نے چھاڑ ماری یہ دیواراں ٹپڑیاں
یہ بھی بے ایمانہ پرانا کام میں اللہ اکبر دوار ٹپ کے اندر چلا گیا تے ہاتھے تلوار ہے تے غضب نال تلوار نو لے ہرا رہا ہے تے وار کرنی والا ہے وار کرنی والا ہے تے حضرت علی المرتضیٰ نے چادر نو ہٹایا او غصے دے نال تھرا رہا علی حوصلے دے نال مسکرا رہا ہے تے پوچھنے لگا محمد کتے نبی کتے کون پوچھتا ہے ابو جہل پہ پوچھتا ہے دس نبی کتے ہوئے محمد کتے انہوں دی بولی اس طرح دا سی انہوں نے رلدی ملدی او پہ کہے محمد کتے تے حضرت علی اور مرتضیٰ نے مسکرا کے فرمایا ساری رات پہرا تو تسی دن دے رہے تو پوچھتے میں ساری رات پہرا جاگتے تسی رہے ہوتے جاگتے کوئی مر گئے جاگ جاگ کے کبے ہو گئے تے کچھ دیر میں نو پہا پتہ لگا کہ اے بے ایمان نہ نبی نظر آیا تے نہ علی نظر آیا پر میں قربان جاواں اس دروازے تو جتھے صدیق پیا جان جتھے کمری والا پیا جاندا ہے آج لوگ کہندے نے درباراں تے جانا دربار تے جانا مرشد دے بوئے تے جانا ایک تم میں آکھیا مرشد اج مرید دے بوئے تے پہ چل کے آندا ہے کہو نہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کیوں اللہ فرماندا سونیا تیرا دروازہ تے ہوئے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا جدوں جرم کر بیٹھن میرے دروازے تے نہیں تیرے دروازے تے یا اللہ تیرے دروازے تے میں آ جائیے فرمایا کون ہے تو ہے میرا دروازہ ثابت ہو جائے گا تو پھر میرا گھر بھی ثابت ہو جائے گا میرا کوٹھا بھی ثابت ہو جائے گا یا اللہ پتہ تے چاہیے ہے نا ملنا ہوئے تے پتہ تے چاہیے ہے نا فرمایا مینوں ملنا یار دے دروازے تے آ جائیں جتھے محبوب ہوندہ ہے اتھے ہی محب ہوندہ ہے جتھے محبوب ہوندہ ہے اتھے ہی محب ہوندہ ہے تے سرکار دو عالم علیہ السلام امت نو سبق دے گئے جے مصیبتاں پہ جاون جے مشکلاں آ جاون تے بزرگاں دے دروازے تے ٹر جانا چاہیے پر میں قربان جاواں صدیق اکبر دی محبت تے پیار تو سرکار گئے نا رات ڈھل چکی رات دا کافی حصہ گزر چکا ہے یہ بجلی دا دور نہیں مشکل دور ہے تے حضور اسلام نے نا اینج دروازے دے نا ماڑا جے ہاتھی رکھے نا تے سیدنا صدیق اکبر نے فٹ دروازہ کھول دیتا ہے حضور دے قدمہ ڈگ پہ تے ہاتھ تے چراغ سے مٹی دا دیوا بجلی نہیں سے ہاتھ تے وہ مٹی دا دیوا چراغ ایک پاسے رکھیا تے حضور دے قدمہ ڈگ پہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کی گل رفع حاجت واسطے اٹھیا سا پیشاب شو واسطے اٹھیا سا کوئی تو طبیعت تکلیف ہے کی مسئلہ ہے اس ٹائم تے رو کے عرض کیتی سونے ایک واری تہاڈی زبان چوں نکلیا سی میں ہجرت کرنی ہے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں ہجرت کرنی ہے تے آپ نے فرمایا صدیق اکبر میں بھی ہجرت کرنی ہے تے معلوم ہوندا ہے سفر کٹھا ہونا ہے حضور نے اتنی بات کی تھی کہ معلوم ہوندہ ہے کہ سفر کا کیا ہوئے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سان جدوں دا فرمایا میں نو آپ دی قسم میں اس دن دا بستر لپیٹ چھڑے ہیں میں کدیں آنکھ لائی نہیں جدوں دی تیرے نال لائی ہے ادوں دی پھر میں آنکھ لاؤ کے ویکھی نہیں میں بستر لپیٹ چھڑے ہیں کردہ کیے اب کتی آقا ہاتھ چراغ ہوندہ ہے دل وچ تہاڈی یاد ہوندی ہے میں دروازے دے پیچھے ساری رات کھڑا رہنا پتہ نہیں ابو بکر کیڑے ویلے یار آ جائے اب کدھر محبوب آوے انتظار نہ کرنی پہ جائے کدھر ویکھی بے ادبی نہ ہو جائے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بات ایک شروع کی تھی ابتدا وچ کہ نظام الدین اولیاء تے حضرت امیر خسرو تے سلطان خلجی وقت دا بادشاہ او دے وزیر نے بہت بڑا عہدہ پر نوکر نے نو دے ہیں تے سلطان دی ساری زندگی خواہش رہی کہ رسول صاحب حضرت محبوب الہی او فقیر ہے جنہوں نے ساری زندگی بادشاہ تو قطرایا بادشاہ انہیں سنبھل دے تے غریباں واسطے ہر وقت دروازے کھلے نے آ جاؤ
تے بادشاہ تو نفرت کر دے سن. حضور نے بھی فرمایا نا بدترین ہیں وہ علماء جو شہنشاہوں کے دروازوں کا طواف کرتا. فرمایا بہترین ہیں وہ علماء حکماء بادشاہ جو علماء کے دروازوں پر جاتے ہیں. جب تک مسئلہ ہے کسی نا ان تک خیر سے انہیں طواف کرنے شروع کر دیتے. اللہ اکبر. تے سلطان خلجی ترس دا پیا مدتا ہو گئی نے ایک باری میں محبوب الہی نو ویکھ لا. میں کہ یار زیارت تے کرا اپنے پیر. غریبوں واسطے پابندی کوئی نہیں. 17 ہماری دیہڑی سارا دن بیٹھے رہتے محبوب. لیکن بادشاہ میں اجازت نہیں. بادشاہ پھر تو وہ ہے نا بادشاہ تے وہ ہے. تے جدوں بڑی حسرت ویکھی نا سلطان خلجی دی تے حضرت امیر خسرو دے کے کہنے لگا ایک باری زیارت کرا دے. میں کہا یہ نہیں کرو انج نہیں ہو ملتے. بادشاہ میں ملنا پسند نہیں کر دے. تے میں چپ کیتے ہیں تو لے چلا نا جی انہوں نے خبر بھی ہو گئی پھر نہیں ملاقات. تے پھر خیال آیا وعدہ کیتے ایسی اینی تاریخ نو فلاں مہینے فلاں دن فلاں تاریخ نو ملاواں گا زیارت کراواں گا. تے خیال آیا کہ چپ کیتا لے ہم تے کدھر اونجی نہ کام غلط ہویا ہوئے عرض تے کر کے ویکھاں کہ حضور ایسے طرح بڑا اصرار کردا سی تے میں وعدہ کر خدا دی قسم ویکھو بظاہر کتنی ایک گل ہے. عرض کی تھی حضور میں وعدہ کر بیٹھا تے بار بار وہ اصرار کردا سی. فرمایا کس دن دا وعدہ کیتے؟ فلاں تاریخ. آپ نے لوٹا مسلح کچھ پایا تے پاک پتن لٹوڑا. پاک پتن کتھے دہلی کتھے پاک پتن پچھو پتا چلے نا سلطان وقت دا بادشاہ تے اس نے غضب دیا نگاہاں نال ویکھیا حضرت امیر خسرو والے نے کہا تم میں نوادہ کی تسی ملاواں گا اے کی نے کہا گل سن بادشاہ تو ناراض ہو جائے گا زیادہ تو زیادہ میری جان چلی جائے گی لیکن میرا مرشد ناراض ہو گیا میرا ایمان چلا جائے گا. میں نہیں کر سکتا میں جان دے سکنا ایمان نہیں دے سکتا. جنہوں نے انج منے ہیں نا تسی آندے ہو کہندے ہو لبدا نہیں کون آندا ہے نہیں ملدا مائی نہیں ملدا ہے پر ملدا ہے ازما کے. میں پڑھا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی خواجہ فخر جہاں دہلوی دے خلیفہ آپ بیٹھے نا تو ایک روز بندہ آ کے میں خلافت دیو میں خلافت دیو. آپ فرمان چھڑ یار کی کرنی ہے خلافت نہیں خلافت دیو. فرمایا اچھا اتنا چیر ہو گیا نوکری دین دیا تے دیو خلافت. آپ نے فرمایا ذرا آنا ذرا باہر تھوڑے چلیے تلوار پھڑ لے تلوار پھڑ لئی تے او دا دستہ زمین وچ گڑ دیتا تے فرمایا آجا کا ذرا چڑھے دیتے. انہوں نے آکھا خلافت دے ہوئے کو موت دے ہوئے خلافت دے لگا موت. لیکن قربان جمع اگلی گل سن ہن ہسے ہو پھر رو گے. قریب ایک بکریاں پہ چلا وہ پیچھا بجے جڑا روز کہتا سے خلافت دے جب لینڈ دا وقت آیا بدقسمت کہنے لگا میں تلوار دی نوک تے چڑھنے آنے ڈا میں وقوفہ میں پڑھے لکھیا میں آئے ایک گل دسنا گل سنو یہ ممتاز قادری کنا پڑھیا سی پر اللہ دی قسم ایسا شارٹ کٹ رستہ دسیا نہ مفتیاں نو لگا نہ محققین نو نہ محدثین نو نہ کسی نو عاشق نے رستہ دسیا. اے شارٹ کٹ رستہ ہی روز کہنا ہے میں رب نو ملنا ہے میں مصطفیٰ نو ویکھنا ہے. تو کہنا میں ویکھنا ہے اے آدھر آبادی اللہ اڈیالہ کی جیل وچ کملی والا آ گیا. ممتاز قادری رو کے اپنے والد نال گل پیا کردا ہے. فرمایا پترا گھبراتے نہیں ہو گیا پیو سی نا
تے باپ پیا کہندا ہے پتر گھبرا تے نہیں گیا، اے میرا پترا تینوں اتنا چر ہو گیا جیل دے اندر، تو گھر نہیں ویکھیا، یاراں وچ نہیں بیٹھا، اولاد وچ نہیں بیٹھا، پراواں وچ نہیں بیٹھا۔ تے حضرت ممتاز کالی دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے تے چیخ مار کے کہنے لگا اے ابا چھوڑ۔ کی کہنا انہیں کیا قید پیا یہ ملے پیارا تے واوا بندی خانہ قید پیا یہ ملے پیارا تے واوائے بندی خانہ چاہو میں قربان کران اس قید تو او بے قید زمانہ۔ اللہ دی قسم ممتاز قادری کہندا ہے ابا جی کس نال گل نہ کرے مینوں نبی پاک علیہ السلام 11 دفعہ حضور تشریف لے آئے، 11 دفعہ 11 دفعہ سرکار آئے نے تے میرا چولی وچ سر رکھ لیا تے میرا متھا اس نے چومیا جدے پیر جبریل نے چومے سر تے سرکار مینوں ان فرماندے سن ممتاز بیٹا میں تینوں لین آیا، ممتاز چل ہن چلیے میں تینوں لین آیا، عرض کیتی سونیا مینوں آزادی نہیں چاہیے، میں تے آتے نہ تے مرن آیا، کچھ کرن آیا، میرے عشق دی داستان قیامت تک باقی رہ۔ محبت گل محبت شروع کی تھی، اے محبت رسول ممتاز وادی دے حالات وچ مل لے کہ ایڈے ایڈے تہاڈی مٹھی وچ نہیں آ سکدے جڑے سریے سن لوہے دے جڑے اس دے دروازے جتھے بند کیتا ایسی باہر سن، ایک دن اس طرح کھڑکی کھول کے نا تے اس نے اے مٹھی نہیں سن آ سکدے جنہاں آریاں نہیں کٹ سکدیاں، اس جنگلے نو ممتاز قادری نے ہاتھ پایا تے باہر پہ سیکورٹی والے پھر دے تے اس طرح جوان نے جنگلے نو ہاتھ پایا تے وہ کھوڑ دیتا چک لیا تو دوڑ کے آنا کیا کی پیا کرنا کہ میں تو کچھ نہیں کیتا صرف حضور دا تصور کیتا، وہ جدے تصور دے اندر اتنی طاقت ہے اس کی ذات دے اندر کتنی طاقت ہوئے گی۔ اللہ دی قسم میں کہہ دیں ابا جی میں نے ایک دفعہ نہیں 11 دفعہ حضور دی زیارت ہوئی ہے، خواب وچ نہیں، یاد رکھو۔ جاگدے ہوئے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نے، فرمایا تو امتی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، اے ممتاز قادری تو امتی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، میری بیٹی دارا کھنڈے پہ کھڑکا دی سی، دروازے تے آوازاں پہ دیندی سی، میری دارا میری عائشہ صدیقہ میری زوجہ پہ آوازاں دیندی سی، او مسلمانوں میرے نبی دی عزت نال پہ لوگ کھیل دینے امتیوں کتے ہو، تو میری بیٹی دی آواز تے آیا گل کر کی لے رہی آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ممتاز قادری جیل دے اندر کھڑا ہے اور عجیب کیفسی کے اندر تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں اب تو ہونے لگی خلوت میں ان سے ملاقات۔ ہاں سنو یاد ختم کرنا ہے، حضرت ممتاز قادری کھڑے نے جیل دے اندر تے خیال آیا نا نویں نویں جدوں بند ہوئے نے جیل جا کے پھر تے جدوں حضور دی آمد ہونی شروع ہو گئی تے جدوں نویں نویں جیل جا کے بند ہوئے نا تے مدینے دا تصور کر کے مدینے دا تصور کر کے ممتاز قادری آواز پیا دیندہ ہے، ایک ٹھنڈا جھونکا ہوا دا گزریا، پوچھیا ہوائے کدھر جا رہی ہیں، ویکھیا رخ مدینے والے، رو کے کہندا شبا روضے رسول اللہ دے جاویں، شبا روضے رسول اللہ دے جاویں، میرا حال رو رو کے
سناویں حبیب رب دیا ریانی میرا حال اکھیں ویکھ جاویں اور پھر رو کے چیخ مار کے عرض کردہ سونے جنہاں زلف دی زنجیر پائے جنہاں زلف دی زنجیر پائے انہاں سونے پھر گل نال لائے انہاں سونے پھر گل نال ممتاز قاضی کہندے در میرے لباں تے ترانے ادھر حضور دی سواری آ گئی ہے سرکار دے نال 4 یار بھی نے علم الدین غازی بھی پیچھے کھڑا کہلا سلام ہوئی ممتاز قادری تیری غیرت نو سلام تیری عظمت نو سلام مینو غیران مارے آسی تینو اپنے تختے تے لے آندہ ہے حضرت علم الدین غازی شہری وقت جنہوں آئے نے تختہ دار تے پہلے غسل کیتا عاشق رسول نے آپ غسل کیتا سونا لباس پہنیا سر تے امامہ پایا اور حضور دے جوڑے سرکار دے جوڑیاں دی تصویر اکھ متھے دے سجائی تے آئے اللہ اکبر بہن بھائی ماں باپ بچہ ملنا ہے تے بچے نو اٹھا کے گل ہے تے نعت سنی پھر آپ پڑھی سیدھا بردہ شریف پڑھ کے تے پھر انہوں نے کھانا لے آندہ ہے خود ممتاز قادری نے خجوراں آب زمزم انہوں نے پیش کیتا ہے تم کھالا فرمایا میں روزہ رکھ میں روزہ رکھے سرکار نے فرمایا ممتاز قادری آج تو افطار ساڑھے کو کر جنہوں تختہ دار تے آئے تو نہ کہا تو تیری آخری وصیت ممتاز قادری نے کیا میری پہلی وصیت ہے میرے منہ تے کپڑا نہ پائے جس نے پھانسی دیتا جاندے اس نے منہ تے کپڑا باندھے تاکہ اس نے اکھاں پھانسی دا موت دا پھندا نہ بیکھن فرمایا نہیں آج میں موت نو بیکھاں گا موت میں نو بیکھ کے گھبرائے گی میں موت دیاں کانچ اکھا پاواں گا ممتاز قادری آیا فرمایا تسی بات میرے گل وچ پھندا تساں نہیں پانا میں خود پاواں گا ممتاز قادری آیا عاشق رسول نے آ کے اس پھانسی دے پھندے نے اسا دیتا دسیاؤ جے یار دے نام تے ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پچھے ہٹیے نا ممتاز قادری نے آ کے پھندے نو چھمے چم کے گل پایا دوستو میں درداں دا ماریا بندہ تے درد دی بات چھڑ دیتی لوگ درد دی رہائی منگ دے رہے تو درد منگیا کر فرید الدین عطار کہندے نے کسی نو کچھ دے دے بڑے پہلو منگ دے نے کوئی کہندہ ہے میں نو ولایت دے دے کوئی کہندہ ہے میں نو سخاوت دے قابل کر دے کوئی کہندہ ہے میں نو شجاعت دے قابل کر دے کوئی کہندہ ہے میں نو آجی کر دے فرید الدین عطار کہندہ ہے میں تیرے خزانے چو ایک قطرہ منگنا ہے کہاں قطرہ منگنا ہے فرید الدین عطار کہندے نے ایک درد دا قطرہ دے دے وہ کیے عشق رسول محبت رسول میں تے دیوانہ ملانجیا بندہ میں ساری رات بھی لگا رہا گا اور خاص کر کے اے ہوجیاں تھاواں تے پھر میں تے کدے ٹائم نہیں ویکھیا لیکن میں نو احساس ہے اور تواڈی بڑی قربانی بڑی محبت ہے اور یہ تواڈی خوش قسمتی خوش بختی خدا دی قسم کی پتہ دن قیامت رجسٹر کھلے کہ اللہ فرمائے کٹو فلاں طریق کٹو ذرا فلاں صفحہ کٹو
یا اللہ کی کروں میں؟ فرمایا کیڑا کیڑا سی؟ اللہ اے بھی بیٹھا سی، خادم حسین بھی سی، قربان حسین، یہ سارے محمد نجیب، خلیفہ مقصود، ایک عاشق۔ تو اڈا کی خیال ہے تسی یہ فلم بنا سکتے ہو تے محفوظ کر سکتے ہو تے فرشتے نہیں بنا رہے؟ فائل کھلے ہیں تے اللہ فرمائے یار چھاڑ تو نمازاں نمازاں جب تسی نہیں سو پڑھ دے انہوں میں رب نہیں سا میں قاری صاحب دیکھ رہے سر میں آج خلیفہ صاحب نے چوک میں بڑا انہوں محنت کی تھی انہوں پھڑ کے ترویا آگے ہو انہوں کے آگے ہو میں فتوہ ہی نہ لا دے تے خلیفہ صاحب نے کیا نہیں ساڑی ہو جاتی میں تو انہوں محبت دی گالوں دسنا پیا میری مسجد والے میں اکثر انہوں کہنا میں بیٹھنا شغل پیار تے میں انہوں نے کہا اور میں کیا اترے ہو نہ میرے پیچھے نماز پڑھیا کرو میری اپنی کوئی نہیں ہوتی کل رو میں نمو ترو ہی پھر ہو گئے حشر ہیں اور رو پہ وہ نہ کیا بھئی ساڑی ہوندی تیرے مگر یہ محبت ہی بات ہے نا تو وہ میں ایک دن مسجد گیا تو ایک بندہ سے بڑھا جائے پاکستان جا کرسیاں سلسلہ کھٹے نہ چونکہ ٹھنڈ نہیں سہتے تے بندہ بابا جا تے وہ نماز مزید کے کرسی دے بیٹھ کے پڑھے تو مولوی سی دوجے گروپ دا وہ انہوں چمڑیا ہے چھڑے ہی نہ وہ بابا بیچارہ بڑا آکھے وہ چھاڑ دے میری جان میں بھی انہوں محنت کی تھی میں آکھا چھاڑ دے ہویا آکھا تیری نماز کوئی نہیں ہے اب بابا تیری نماز ہے تیری ایسی دیکھی بابا تو جاندہ نہیں ایسی مولوی عالم لوگ تینوں کی پتہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی بابا بیچارہ بڑی جان چھڑائے میں نماز نیت کے کھڑا سا میں نے ترسا میں توڑ دیتی میں آکھا بابا کی اتنا بحث کرنا ہے چھاڑ پرے نو میں آکھا مولوی صاحب نو چٹھی آگئی تم تیری نماز کوئی نہیں ہوئی انہوں نے میں تو چٹھی آئی ہے تو پتہ نہیں ہو کیڑے ہیں کمہ جگہ دی کیڑی ادا ہے یہ پھاڑ لیا تو ایک سجدے تم پھاڑ لیا وہ بھی ایک گل نہیں کہ رب نو نہیں سکیتا ہوں آدم نہ تو ماننا ہے گل تو بھی چھو رہے پیشانی کملی والے دا نور نور نو نہیں چکتا یہ ادھوں دا مسئلہ سمجھا دیتا ہے فرمایا تو فکر نہ کر میں جو کچھ نور دے پہلے منکر نال کیتا سی نا یہ دی برادری نال بھی میں بھی کرنا اللہ پاک میری تو اڈی حاضری قبول فرمائے میں تو بڑا تنگ کیتا ہے بڑا وقت تو ڈالیا ہے اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ بہت خوب ماشاءاللہ حضرات اکرامی یہ ہماری خوش نصیبی تھی جو حضرت تشریف لائے اور دلوں کا زنگ اترا ایمان تازہ ہوا وقت بہت ہو چکا ہے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ وقت ہو گیا اس لیے اب کوئی 7 سے 10 منٹ اس 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا ذکر معمول ہے اس لیے ذکر کریں گے اس کے بعد دعا اور پھر لنگر اور ذکر اس ذکر کی نسبت یہ عشق جو محبت ہے یہ ذکر سے ہی پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوا کرتا تو اب بلا تاخیر ذکر کریں گے فرید الدین عطار جن کا انہوں نے تذکرہ کیا یہ عاشقوں کی اعلیٰ صف کے صوفی ہوئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اے بندے تو مرد نہیں ہے جب تک مردوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں ہے جب تک تیرے اندر درد نہیں ہے تو پہلے فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی اس مال و جاہ کا طالب نہیں ہوں ان چیزوں کا نہ دولت کا نہ پیسوں کا نہ محل و مقام کا نہ اور کسی چیز کا یا اللہ مجھے درد عطا فرما دے تو مختصر سی ان کی ایک روایہ میں عرض کرتا ہوں تو اس کے بعد ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ من قائم مالو جا تم تراک
درد خایم سوز خایم اشتیاق تانا باشی مرد سائے بے درد تو در صفے مردان باشی مرد تو قدسیاں را عشق و مستی درد نیست درد را جز آدمی در حوض نیست. فرماتے ہیں قدسی جو فرشتے ہیں یہ تیری ذکر فکر میں لگے رہتے ہیں لیکن درد سے خالی ہیں، یہ درد سے خالی ہیں. تو فرماتے ہیں یہ درد ہی جو ہے اصل چیز ہے جس پہ حضرت نے سارا بیان فرمایا محبت. تو آگے فرماتے ہیں ذرائے درد دل در دل تورا ذرائے درد دل خدا در دل تورا بے طرز ہر دو جہاں حاصل تورا کفر کافران را کہ دین دار را ذرائے درد دل اتار را. فرماتا ہے یا اللہ کفر کافروں کے نصیب کر اور دینداروں کے نصیب فرما. فرید و دین عطار تیری محبت کا طالب ہے، تیرے حبیب کی محبت کا طالب ہے، اس میں غرق کر دے، بس کچھ نہیں چاہیے. اب ذکر کرتے ہیں نفی اسباب کا ذکر کریں گے. آواز آگے پیچھے نہ ہونے پائے سب جانتے ہیں، اکثر آپ تشریف لاتے ہیں تو آنکھیں بند توجہ اپنے دل کی طرف. پہلے میں ذکر کروں گا پھر ایک آواز سے آپ ذکر کریں. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ